خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کو پادری اشرف یعقوب کا سلام۔ آج ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کے متعلق تبادلہ خیال کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 ہفتوں سے یا 3 ہفتوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح کھٹالی کے اندر حلیم رہ سکتے ہیں۔ پھر خدا کہتا ہے کہ انتظار کرنا جو ہے وہ ایمانداروں کی ایک اہم صفت ہے۔ مصیبتوں میں ہم کس طرح رہ سکتے ہیں، لیکن اس آج کے سبق میں لکھا ہے کہ بیج کی طرح مر مٹنا۔ اب خدا مجھے اور آپ کو شاید یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اور مجھے مرنا ہے۔ تو آئیے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے سبق پر غور و خوض کریں، ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں تاکہ روح القدس کی رہنمائی میں ہم اسے سیکھ سکیں۔ اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، تیرا شکر، تیری حمد، تیری ستائش کرتے ہیں کہ تو نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خداوند تیرے کلام کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو میری رہنمائی کر، روح القدس دے، سننے والوں کو روح القدس عطا کر تاکہ ہم خداوند تیرے کلام کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ بیج کی مثال کے ذریعے خدا مجھے اور آپ کو کیوں کہتا ہے کہ ہمیں بیج کی طرح مرنا ہے۔ چند یونانی یسوع مسیح کے پاس آئے اور اس نے انہیں نجات کا منصوبہ کچھ اس طرح متعارف کرایا۔ آئیے یوحنا 12واں باب میں ہم اس منصوبے کے متعلق پڑھتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 12واں باب، یہاں پر لکھا ہے 20ویں آیت سے، جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں سے بعض یونانی تھے۔ پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سیدہ گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا، پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ یہ یسوع مسیح نے کہا۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ جب بیج مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ یسوع مسیح اپنی نجات بخش موت کے متعلق ذکر کر رہے تھے، لیکن یہ ایماندار کے روحانی تجربہ پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے گیہوں کے دانے پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح نے اس کا حوالہ کیوں دیا، یسوع مسیح نے اس کی مثال کیوں دی۔ یہ مثال ایک بہت بڑی لاجواب مثال ہے جو ہماری روحانی زندگی کے تجربے پر لاگو ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بیج کا گرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بیج گرتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا وہ کہاں گرے گا، اس کا خود پر کوئی قابو نہیں رہتا کہ اسے زمین پر کس جگہ گرنا ہے۔ بیج گرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گرے گا۔ ایسے بیج کا اس زمین پر کوئی قابو نہیں رہتا جس پر وہ گرتا ہے، جو زمین اسے چاروں طرف سے دبا لیتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے بیج کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا مرحلہ جو بیج پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے۔ وہ زمین کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تھوڑی تصور ہی نہیں کر پاتا کہ مستقبل اس کے لیے کس طرح کا جہاں رکھتا ہے۔
کیونکہ وہ تو بس ایک بیج ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس پر تیسرا مرحلہ بھی آتا ہے، اس کے مرنے کا ہوتا ہے۔ ایک بیج جو ہے وہ جب تک مکمل طور پر مر نہیں جاتا، یہ ممکن نہیں کہ وہ دوبارہ سے پھل لا سکے، کہ وہ پودے کی شکل اختیار ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ مرتا نہیں ہے۔ اس لیے اس کا ضروری ہے کہ وہ مر مٹے، یعنی اپنا سب کچھ دے دے، وہ سب کچھ جو وہ ہوتا ہے، تاکہ وہ پورے طور پر تبدیل ہو کر ایک دانہ اور بیج سے بدل کر ایک پھل دینے والا پودا بن سکے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ بیج کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ مرے۔ 3 مراحل میں ہوتا ہے، اس سے پہلے تو کوئی قابو نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گر رہا ہے، نہیں جانتا ہے۔ دوسرا، اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جب انتظار کرنا پڑتا ہے تو یقیناً وہ انتظار کا لمحہ جو ہے نا، یہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم پر بہت بھاری ہوتا ہے یہ انتظار کا لمحہ۔ اور پھر تیسرا ہے کہ اپنے آپ کو مارنا۔ یسوع مسیح نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا، یہ نجات بخش منصوبے کے لیے مجھے مرنا ہے، لیکن یہ ہر ایماندار کے روحانی تجربے کا بھی ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یسوع مسیح کے لیے جینا جو ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے آئے۔ اب صلیب اٹھانا کیا ہے؟ صلیب اٹھانا مرنا ہے اس کے لیے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ جب کوئی صلیب اٹھاتا تھا اس کی موت یقینی تھی۔ رومی قوانین کے مطابق جس شخص کو صلیب دیا جاتا تھا اسے اپنی صلیب اٹھا کر لے جانی ہوتی تھی۔ ساری دنیا دیکھتی تھی کہ یہ صلیب دیا جانے والا ہے۔ وہ سوچتا تھا صلیب اٹھا کر یروشلم سے باہر، اور اسی طرح یسوع مسیح بھی اپنی صلیب اٹھا کر باہر گیا، یروشلم سے باہر۔ تو صلیب اٹھانے کا یہ مطلب ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا جو میری پیروی کرنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے۔ چند باتیں ہیں۔ زمین پر جب بیج گرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عاجزی اور حلیمی۔ اس بیج کا مرنا، یہ اس کا مطلب ہے کہ خودی کو ختم کرنا ہے۔ پھر وہ پھل لاتا ہے، اور پھل جب ہم روحانی زندگی پر لاگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب سننا اور عمل کرنا۔ تو آئے ہم اس کے بارے آج تھوڑا سا سیکھتے ہیں، بیج پر عمل کس طرح ہوتا ہے۔ پہلی بات، وہ زمین پر گرتا ہے۔ فلپیوں 2 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے عاجزی اور حلیمی دکھائی، 2 باب کی 5ویں آیت میں نے پڑھی، لیکن 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اب جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں چند باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ یسوع مسیح کا مزاج کیسا تھا؟ پولس رسول بڑے واضح طور پر کرتا ہے، واضح کر دیتا ہے، اور پھر ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کی طرح فرما بردار رہیں۔ وہ کائنات کا حکمران تھا، تمام کائنات اس کے حکم سے گونجتی تھی، اور وہ اس کے حق سے دستبردار ہو گیا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ میرے اور آپ کے لیے نجات کے منصوبے کو کامیاب بنا سکے۔ وہ انسانوں کا خادم بن گیا،
جو حکم دینے والا تھا وہ حکم بجا لانے لگا اور صلیب پر اپنی جان قربان کر دی۔ اس نے اس خدائیت کو، اس خالق کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھا، بلکہ کیا کیا؟ اس نے اسے صلیب پر قربان کر دیا، خالی کر دیا، کوئی اختیار اس کے پاس نہیں تھا، اور خادم کی صورت اختیار کی۔ کیا میں اور آپ جب یسوع مسیح کے مزاج کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم اس جیسا مزاج آج رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم عاجز اور حلیم اس کی طرح بننے کے لیے تیار ہیں؟ دستبردار ہو گیا۔ دستبرداری اور خدمت اس کی موت سے پہلے تھی۔ اس نے نجات موت کے ذریعے دی ہے، لیکن وہ اپنی حق سے دستبردار ہو چکا تھا۔ آپ اس کے لیے کیا ترک کرنے کو تیار ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے سب کچھ ترک کر دیا، کیا میں اس کے لیے کچھ ترک کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا وہ بری عادات میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں جو میرے اور خدا کے درمیان میں حائل ہے؟ کیا آپ یسوع کی طرح دوسروں کی خدمت کرنے کو تیار ہیں؟ یہ ہے یسوع مسیح جیسا مزاج رکھنا، یسوع مسیح جیسی صورت اختیار کرنا۔ تو اگر میں ایسا نہیں کرتا تو پھر کس طرح میں یسوع مسیح جیسا ہوتا ہوں؟ مجھے اپنے آپ کو مکمل طور پر مسیح کے سپرد کرنا ہے۔ ہم آج بڑی تہذیب یافتہ ترقی کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ مگر یہاں مسیح جو بات کر رہا ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا کی مرضی یہ بھی میرے لیے ہو سکتی ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کی خاطر اپنی رضا کرانہ مرضی سے اپنے حقوق کو چھوڑ دیں۔ یسوع مسیح نے اپنے حق کو رضا کرانہ طور پر چھوڑ دیا، لہٰذا مجھے اس کا مزاج بنانے کے لیے، اگر مجھے مسیح کی خاطر اور خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے اپنے حقوق کے دستبردار ہونا پڑے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں دستبردار ہو جاؤں۔ چھوڑ دینے کا یہ عمل مشکل اور تکلیف دہ ہو سکتا ہے، جس کے باعث ہمارے لیے بہت سی مصیبتیں یعنی کھٹالیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ غور کیجئے یسوع مسیح نے فارمولا پر کس طرح عمل کیا۔ باپ کی مرضی کے تابع ہونے کے لیے مسیح نے 3 اقدامات اٹھائے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حوالہ کہ شروع میں پولس رسول میں تلقین کرتا ہے کہ ہم بھی ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح کا تھا۔ اس نے کیوں یہ چھوڑا؟ ہمیں بچانے کی غرض سے۔ مسیح نے باپ کے ساتھ برابر ہونے کے رتبہ کو چھوڑ دیا اور محدود ہو کر انسانوں کی صورت اختیار کر لی۔ یسوع مسیح نہ تو جلالی اور نہ ہی کسی طرح کے روبدار شخصیت میں آیا، بلکہ باقی سب انسانوں کا خادم بن گیا۔ تیسری بات، انسانوں کا خادم ہوتے ہوئے مسیح نے ایک آرام دہ اور لمبی زندگی نہیں بسر کی، بلکہ موت تک فرمانبردار رہنے کے لیے اس کی موت نہ تو شان والی تھی اور نہ ہی عظمت والی، بلکہ اس نے صلیبی موت گوارا کی۔ یسوع مسیح کا یہ نمونہ ہماری زندگی کے اس حصہ کے لیے بہترین ہے۔ اگر حقوق اور برابری کا لحاظ رکھا جانا چاہیے تو پست ہونے والی بات کب ہونی چاہیے؟ کن حقوق کی آڑ میں آج میں مسیح یسوع اور اس کی کلیسیا کی خدمت سے منکر ہو چکا ہوں؟ حقوق کی وجہ سے دوسروں کی بہتری کے لیے میں کس حد تک خود کو تکلیف دینے کے لیے تیار ہوں؟ کئی بار آپ اپنے کو عاجز کرنا اور خود کو اپنے حقوق سے دستبردار ہونا اپنے آپ کو کھٹالی میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ میں اس بات کو سمجھوں کہ مجھے یسوع مسیح جیسا مزاج رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم آتے ہیں خود انکاری۔ رومی 12 باب اور اس کی
पहली आयत में लिखा है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे अल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने की नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। रोमियो 12वें बाब में ये बहुत बड़ी बात यहाँ की गई है। कहता है ऐसी कुर्बानी, कुर्बानी का मतलब क्या है? हिब्रू अब्रानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सेक्रीफाइस के लिए, वो है कुर्बान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने आप को सुपुर्द कर देना। ये इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जानवर को कुर्बान करना, बल्कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के लिए सुपुर्द कर देना। और फिर वो कहता है जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। मैं जब ये बात करता हूँ तो आपको 12वें बाब की दूसरी आयत में कहता है, इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। कहता है इस जहां के हम शक्ल मत बनो। जब वो कहता है ना अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए थी पेश कर दो, तो आपको पता है कि बदन का मतलब बुनियादी तौर पर वो कलीसिया लेता है। यानी कलीसिया एक पसंदीदा कुर्बानी बन जाए, वहां मिलकर खुदा का काम करे, और काम खुदा का उसी वक्त होगा जब मैं अपनी खुदी से इनकार करूंगा, जब मैं अपनी बढ़ोतरी नहीं बल्कि दूसरे की बढ़ोतरी करूंगा। और यही खुदा मुझसे तवक्को रखता है। हमें उस तौफीक की वजह से मुझको मिली, तुम में हर एक से कहता हूं कि जैसे समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाज़ा के मुआफ़िक अमान तकसीम किया है, इत्दाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं, तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं। वो जहाँ ये कह रहा है कि मुझे और आपको ये ज़रूरी है कि हम मसीह का बदन होते हुए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें। कुर्बानी में जानवर की कुर्बानी शामिल होती है। हमारी कुर्बानी आज क्या है? हमारी कुर्बानी ये है कि हम अपनी खुदी से इनकार करें। गुनाह भरे ख्यालात और ख्वाहिशात का मरना लाजम है। रोमियो 8 बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह के से बदन के कामों की निस्बत वो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। कितना ज़रूरी है कि मैं अपनी वो तमाम ख्वाहिशात, वो तमाम गुनाह भरे ख्यालात को तर्क कर दूं जो मेरे अंदर गुनाह की पैदावार है। कुलसियों 3 बाब और उसकी 5 आयत में यूँ लिखा है, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालें। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शोहत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। तो हमें इनको तर्क करने के लिए कहा गया है। तो अगर मैं अपनी खुदी से इनकार नहीं करता, मैं इन तमाम को थामे रखता हूँ, तो फिर खुदा मेरी दुआ भी नहीं सुनता। जब हम अपने आप को जिंदा और पाक और खुदा की पसंदीदा कुर्बानी के लिए पेश करते हैं, तो हमें कौन सी तब्दीली आ जाती है? हम एक अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं ख्याल करते, बल्कि दूसरों को अपने आप से बेहतर ख्याल करते हैं, और फिर मिलकर मुत्तहद होकर खुदा का काम करते हैं। हमारी ज़िंदगियों के लिए खुदा की मर्जी यह है कि हमारा तब्दील शुदा ज़हन हो और हम उसके बारे ज़्यादा से ज़्यादा जानें। हर कुर्बानी की एक कीमत होती है, यानी घटानी, यानी मुसीबत। खुद इनकारी की मौत दर्दनाक है। खुद से इनकार, अपना का इनकार करना बहुत मुश्किल है। ताहम एक नया जहन भी नागज़ीर है, ऐसा जहन जो समझ सके रूहानी बातों को और रूहानी बातों का ख्याल रख सके। जब हम इनको तीसरी बात जो ने मेरे बीज के मतलब की थी, वह फल लाना
سننا اور عمل کرنا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلا سیموئیل کی کہانی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے، یہ ہمیں لیے سننے کے لیے۔ پہلا سیموئیل 2 اور 3 باب میں 3 مختلف لوگوں کی کہانی بیان کی گئی ہے جنہوں نے حکمت کی آواز سنی اور خاموشی سے مختلف طریقے سے خدا کو جواب دیا۔ پہلی بات، ایلی کے بیٹے جو تھے نا، انہوں نے آواز کو سنا لیکن فرما برداری نہیں کی۔ انہوں نے اپنے ان کاموں کو جاری رکھا جو وہ کر رہے تھے، انہوں نے اس آواز کو نہیں سنا۔ دوسرا ایلی، ہم ایلی کے بارے میں پڑھتے ہیں پہلا سیموئیل اس کے 2 باب میں۔ ایلی نے مرد خدا کی آواز کو سنا لیکن مکمل عمل نہیں کیا۔ وہ اپنے بیٹوں کے گناہوں کو جانتا تھا، انہیں اس نے منع کیا لیکن وہ مکمل طور پر باز نہیں آئے۔ تیسرا شخص جس کے بارے ہم پڑھتے ہیں وہ سیموئیل ہے، اس نے آواز کو سنا اور عمل کیا۔ اب آپ کا شمار ان میں سے کن لوگوں کے لیے پاس ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، سیموئیل کے متعلق بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ خدا نے اس کو بلایا، ایلی بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی ماں نے خدا کے وعدے کے مطابق اس کو ہیکل میں چھوڑ دیا۔ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ معاشرہ خراب کر دے گا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ جانتی تھی کہ ایلی کے بیٹے کیسے ہیں، اس کے باوجود اس نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ خدا ہی اس کی حفاظت اور نگہبانی کرے گا۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کی حفاظت کی۔ جن لوگوں نے خدا کی آواز نہ سنی ان کے انجام کا آپ کو پتا ہے، جس خدا کی آواز سنی اس کے انجام کا بھی آپ کو پتا ہے۔ ایلی کے لڑکوں کے ذہن میں خدا کی بجائے اور باتیں سمائی ہوئی تھیں، اور اگرچہ ایلی نے خدا کی بات سننے کے بعد ان سے بات بھی کی مگر وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہ کر سکا۔ دوسری طرف اس کے لڑکے خدا کے تابع ہونے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ ان میں سے ننھے ساموئیل میں کتنا فرق تھا۔ تو ہمیں خدا کی آواز کو سننا چاہیے۔ جب روح القدس آپ سے بات کرتا ہے تو وہ مجھ سے اور آپ سے جواب کی توقع کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں اور اس کو جواب دیں۔ ہمیں اس کی آواز کو خاموش نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم اس کی آواز کو خاموش کر دیتے ہیں، بالکل ایلی کے بیٹوں کی طرح اور ایلی کی طرح۔ وہ ہمیں خدا کی مرضی سے آگاہ کر رہا ہے، خدا انہیں آگاہ کر رہا تھا، بار بار آگاہیاں دے رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کی آواز کو نہیں سنا۔ آج بھی روح القدس مجھے آگاہ کر رہا ہے، آپ کو آگاہ کر رہا ہے، کیا میں اس کی آواز کو سن کر جواب دیتا ہوں؟ ہمارا ہر وقت جواب فرما برداری ہونا چاہیے۔ اگر ہم پھل لانا چاہتے ہیں تو پھل اسی صورت میں آئے گا جب میں اس کی آواز کو سنوں گا۔ پھر حقیقت میں جب ہم دیکھتے ہیں، پھر ایک ساؤل کی کہانی آپ کے لیسن اسٹڈی میں بتائی گئی ہے۔ پہلا سیموئیل 13واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، ساؤل نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے اور تو ٹھہرائے ہوئے دنوں کے مطابق نہیں آیا اور فلسطی کمکاس میں جمع ہو گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ فلسطین جلجال میں مجھ پر آ پڑیں گے، اور میں نے خداوند سے کے کرم کے لیے اب تک دعا بھی نہیں کی ہے، اس لیے میں نے مجبور ہو کر سختنی قربانی گزرانی۔ عزیزو، خدا نے ساؤل کو بہت بڑی ذمہ داری کے لیے چنا، سب سے چھوٹا قبیلہ، اور خدا نے اسے بادشاہ مقرر کیا، لیکن فیصلہ کرنے میں اس نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا۔ اور جب ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے تو ہمارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، جس طرح ساؤل پر بھی آئی۔ قربانی کرنا اس کا کام نہیں تھا،
جب سیموئیل اپنے مقررہ وقت پر نہیں آیا تو اس نے سوچا قربانی میں کر لوں، مجھے خدا نے چنا ہے. جو آپ کو ذمہ داری نہیں دی خدا نے اس کو مت کرے. جس کو جو ذمہ داری ملی ہے اس کو اسی وقت اسی طرح کرنی چاہیے. فیصلہ کرنے میں خدا کے کلام پر بھروسہ کریں. اپنے اوپر بھروسہ کرنا مصیبت کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہی کچھ ہوا کے ساتھ ہوا. اس نے اپنے آپ پر بھروسہ کیا اور اس کے کتنے بھیانک نتائج نکلے. سیموئیل کے معاملے پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. پہلی بات وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے دیکھا. اس نے مشاہدہ کیا، اس نے غور و خوض کیا، اس نے اپنے اوپر اپنا مشاہدہ کیا، خدا کی آواز کو نہیں سنا. پھر وہ کہتا ہے میں نے سوچا. خدا کی آواز تھی، خدا نے جو حکم ٹھہرایا تھا اس کے مطابق کیا جانا چاہیے تھا. اس نے اپنا اندازہ لگایا، اور جب اس نے اپنا اندازہ لگایا تو کہتا ہے میں نے مجبور ہو کر سوختنی قربانی کی. اس نے عمل کر دیا. جب عمل کیا تو پھر اس کے نتائج کیا تھے؟ ساؤل کو خدا سے واضح ہدایات مل چکی تھی. مجھے اور آپ کو بھی بہت سی باتوں میں خدا سے واضح ہدایات مل چکی ہیں، لیکن وہ ڈر گیا. جب مجھے اور آپ کو خدا کا واضح حکم مل چکا ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ وہ کہتا ہے وہ ڈر گیا، اس لیے اپنے جذبات میں منہ بہ گیا، خدا پر بھروسہ نہیں کیا اور نیا منصوبہ بنا لیا. خدا نے منصوبہ دیا ہے، شاید آپ کو بھی دیا ہے، مجھے بھی دیا ہے، لیکن ہم جب اپنی خواہشات کے مطابق سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر ہم مجبور ہو کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں، تو خدا کا منصوبہ کہاں جاتا ہے؟ اسی طرح ساؤل کے ساتھ ہوا. خدا نے جس کو کہا تھا تیری بادشاہت ہمیشہ قائم رہے گی، خدا نے اس کی بادشاہت کو بہت جلد ختم کر دیا. اس کو مزید انتظار کرنا چاہیے تھا سیموئیل کے آنے تک. پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا کہ کس طرح کھٹالی میں ہوتے ہوئے، مصیبت میں ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنا منصوبہ بنا کر یہ چاہتا تھا کہ خدا اس منصوبے کو منظور کرے، اور بعض کا ہم اپنا منصوبہ بنا کر یہ توقع رکھتے ہیں کہ خدا اس منصوبے کو منظور کر لے. وہ ناکام ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے اوپر بھروسہ کیا. جب آپ اور میں اپنے اوپر بھروسہ کریں گے تو ہم بھی ناکام ہوں گے. ہمیں اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم نے بہت سے متبادل بنا لیے ہیں. زکریا 4 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے تب اس نے جواب دیا کہ زربابل، کہ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ تو توانائی سے بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے. جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ ہم اپنی قوت اپنی طاقت سے ہرگز نہیں کر سکتے، صرف اور صرف خدا کے زور سے اور اس کی قوت کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں. یہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. زمین پر بیج کو گرنے مرنے کے بعد بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے مشکل ترین موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم اس زمین پر ہیں تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب ہم مشکلات کا سامنا کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے. جب ہم روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں تو روحانی پھلوں کا انحصار اس پر ہے کہ ہم کس طرح آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں. یعنی راستہ خدا کے منصوبے پر عمل پیرا ہونا ہے، تاہم ہم اس کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. راستہ ایک ہے اور وہ ہے کہ ہم خدا کے منصوبے پر عمل کریں، لیکن ہم کوئی اور راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی قوت سے شاید حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے کہا نہ زور سے نہ قوت سے بلکہ رب الافواج کی مرضی سے. تاہم ہم جب اس کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسانی سوچ، ہمارا اپنا تجربہ اور معاملے سے آنکھیں چڑھا لیتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں تجربہ ہے ہمارا، ہم نے یہ کام اس طرح کیا، لیکن خدا جس طرح کہہ رہا ہے اس طرح کرنے کو تیار نہیں ہے. زربابل کو
हैकल की तामीर में बहुत सी मुश्किलात पैदा हुई, उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसने अपनी कुव्वत पर नहीं बल्कि खुदा की कुव्वत पर भरोसा किया। और आज जब मुश्किलात हम पर आती हैं तो मुझे और आपको खुदा पर भरोसा करने की ज़रूरत है। खुदा हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम उसके कलाम और रूह कुद्दस की कुव्वत पर भरोसा रखें। ये खुदा का मंसूबा है। कुछ भी हो जाए, बीज मर जाए, लेकिन वो जिंदगी देने वाला खुदा है। किसी और पर भरोसा मत करें। मुझे और आपको ये समझना है, मुझे और आपको ये समझने की ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी खुदी से इनकार करें। खुद को मसलूब करना हमें बेहतरीन ज़मीन में रखेगा। जब हम खुद को उसके हवाले कर देंगे ना, तो हम बेहतरीन ज़मीन में होंगे। हम उन लोगों से इल्तिजा करता हूँ, मैं उन लोगों से इल्तिजा करता हूँ जो मसीह होने का दावा करते हैं कि खुद से इनकार करें, अपनी खुदी से इनकार करें, ताकि उन्हें रूह कुद्दस की ताकत से एक नई ज़िंदगी मिले। शैतान नारास्त लोगों में बेदीनी की तमाम धोखाधड़ी के साथ काम कर रहा है, जो तबाह हो जाएंगे। हमें हर रोज़ खुदा की तब्दील करने वाली कुव्वत की ज़रूरत होती है, वरना हम मसीह के नक्शे कदम पर नहीं चल सकते। जैसा कि ज़हन पकीज़गी और तकदीस के सिलसिले में रोशन है, और दिल रूह कुद्दस की कोशिशों का जवाब देता है, जिसके नतीजे में हर रोज़ तब्दीली आएगी। भरोसा, इत्काद खुदा पर रखें, और एक बीज की मिसाल को हमेशा याद रखें कि किस तरह वो ज़मीन पर गिरता है, इंतज़ार करता है, फिर मरता है, और फिर उसे नई ज़िंदगी मिलती है। मुझे और आपको भी खुदा नई ज़िंदगी देना चाहता है, और यीशु मसीह ने ये अपने मतलब मिसाल दी, निजात के मंसूबे के साथ मुंसलिक किया, और फिर ये मेरी और आपकी रूहानी तरक्की के लिए भी यही तरीक़ाकार उसने अपनाया है। तो आए हम उस बीज को हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें कि वो किस तरह गिरता है, इंतज़ार करता है और फल लगता है। किस तरह मुझे और आपको फल लाने का ये मतलब है कि उसकी बात को सुनना और उस पर अमल करना है। खुदावंद आपके साथ हो।